ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، جن کو براہ راست آج دوبارہ چیلنج کیا ہے عمران خان نے. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب، حکومت جب امید لگاتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، وہ نہیں آتا ہے. جب حکومت کو ایسا مقدمہ بناتی ہے اس میں بھی انہیں ریلیف مل جاتا ہے. دہشت گردی کا آپ نے مقدمہ بنایا، اس پر ظاہر تنقید بھی ہوئی کہ حکومت غلط کر رہی ہے، اس میں بھی عدالت سے ریلیف ملا. پھر اتوار کے دن ان کی جو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی بات ہو رہی تھی، اس پر بھی انہیں ضمانت مل گئی. اور پھر آج آپ کو بڑی امید تھی کہ اس میں ان کی کنٹیمپٹ میں سزا ہو جائے گی، ورنہ ناک رگڑ کے معافی مانگنا پڑے گی، اس میں بھی ان کو معافی مل گئی. دیکھیے آپ نے کہا کیا تھا، میں آپ کو سنوا دوں، اس کے بعد سوال رکھتا ہوں. رانا صاحب، اب اسلام آباد ہائی کورٹ تو بادیوں نظر میں ان کی معافی قبول کر چکی ہے، اور حامد خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی ہے، انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی ہے، ورنہ ہم جرم تسلیم کرتے ہیں، ہم تو مانتے نہیں ہے کہ ہم نے کنٹیمپٹ کی ہے، مگر بادیوں نظر میں یہ اگلی تاریخ میں پتہ چلے گا. ان کو معافی ناک رگڑ کے مانگنی پڑے گی، ناک رگڑ کے معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اگلی تاریخ میں پتہ چل جائے گا. اس قسم کی ان کی جو چلاکیاں ہوشیاریاں وہ پکڑی جائیں گی. رانا صاحب، کوئی ناک رگڑ کے معافی نہیں مانگنی پڑی، جو حامد خان صاحب نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اور عمران خان صاحب کو معافی مل گئی. نہیں شاہزیب، یہ کس کو امید تھی کہ جو ہے وہ اس کو معافی نہیں ملے گی؟ معافی تو میں نے بالکل یہ کہا تھا کہ یہ ناک رگڑ کے جو ہے یہ معافی مانگے گا، لیکن اس لیے یہ تو ناک رگڑنے سے بھی آگے چلا گیا. اتنا بے شرم آدمی ہے کہ یہ اس کی عدالت میں، خالی عدالت میں جا کے پہنچ گیا، اور وہاں پہ جا کے اس کے ریڈر کو اس کو کہہ رہا ہے کہ بتانا کہ عمران خان آیا تھا یہاں پہ معافی مانگنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے، اور پھر اسے تاکید کر رہا ہے کہ بتا دینا کہ میں یہاں پہ معافی مانگنے کے لیے آیا تھا. اور ناک رگڑنا کیسے ہوتا ہے جی؟ یہ تو ناک چھوڑ کے یہ اس نے تو ماتھا بھی رگڑا ہے. اور یہ بات بالکل کسی کو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ غلط فہمی نہیں تھی کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ہی از اے ویری آنریبل جج، اور بڑا انڈیپینڈنٹ جج ہیں وہ. انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ بہت بہتر فیصلے کیے، اور ان کی بڑی جو ہے وہ پازیٹیو سوچ ہے. تو ان کی عدالت سے، یا جس بینچ کی وہ سربراہی کر رہے تھے، وہاں پہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوا ہے، خاص طور پہ کنٹیمپٹ کے فیصلوں میں، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ معاف کیا. اس سے پہلے فردوس شہکوان کا کیس ہے، اور کئی کیسز ہیں. رانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ کیا جو عمران خان صاحب نے کنڈکٹ دکھایا، اور گئے بھی زیبا چودھری صاحبہ کے ہم نے دیکھا عدالت میں، تو اس کے بعد درست عدالت نے فیصلہ کیا. آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس معاملے میں؟ پھر نہیں، یہ بالکل عمران خان نے جو کنڈکٹ دکھایا یہ ایک انتہائی فراڈولنٹ اور ایک گھٹیا انسان کا کنڈکٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ کچھ بات کرے اور کسی وقت کچھ کرے. یہ ایک لیڈر کا کنڈکٹ نہیں ہے. ہمارا کوئی اس کے انسان ہونے سے تو ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لیڈر نہیں ہے. یہ قوم کو لیڈ نہیں کر سکتا. یہ اپنے کنڈکٹ سے ایک فتنہ ہے. یہ قوم کو فساد میں مبتلا کر رہا ہے. اس کی شناخت کرے قوم، تو وہی اس نے کنڈکٹ دکھایا ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس نے سپریم کورٹ سے معافی مانگی، اور معافی جس چیف جسٹس سے مانگی اس کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اس کو گالیاں دیتا رہا. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کو کس طرح سے گالیاں دے رہا ہے. اور اگر کل کوئی اس نے وہاں پہ بھی جا کے معافی مانگ لی تو پھر ہمارے جو خدشات یا ہمارے جو اپنا تجزیے ہیں وہ تو پھر اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے. مولانا صاحب، ظاہر آج انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا ہے سوال، رپورٹرز نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کرپٹ آدمی ہے. چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے انہوں نے یہ ریمارک دیا. اب دیکھتے ہیں معافی مانگے نہ مانگے. اب آپ لوگوں نے پھر ایک اور مقدمے کے لیے ایف آئی اے کے ذریعے، ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے چھٹی کے دن آپ لوگوں نے منظوری دی ہے، اور ایف آئی اے اس معاملے کی تحقیقات کرے گی. رانا صاحب، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ خان صاحب جب آپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے تو ایسے حالات و واقعات بھی تھے کہ انہیں چیئرمین نیب بھی ملا، تو جسٹس جاوید اقبال جیسا کمپرومائز آدمی، انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ملا، تو ثاقب نثار صاحب جیسی شخصیت ملے، انہیں ایسا 5 رکنی بینچ بھی مل گیا جنہوں نے کس طریقے سے جی آئی ٹی بنائی، پھر انہیں ایک مانیٹرنگ جج لگا دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ انہیں ادارے بھی اس طریقے سے مل گئے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ایجنسیاں کال کر کے ان کے اتحادیوں کو بلاتی تھی. اگر آپ کو یہ فیسلٹی میسر نہیں ہے
تو آپ کیوں اس طریقے سے ایف آئی اے کو استعمال کر کے یا پھر دہشت گردی کے مقدمے بنا کر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں کر پائیں گے. خان صاحب کو یہ فیسلٹیز تھی, انہوں نے کر لیا, وہ بھی وقتی ثابت ہو, آپ لوگ سب باہر آ گئے, نہیں کر پائیں گے, اپنی کارکردگی پہ توجہ دیں. نہیں دیکھیں شاہ زیب, اس کو آپ فیسلٹیز نہ کہیں, اس کو آپ کوئی اور نام دیں, چلیں میں جو نام دوں وہ نہ بھی دیں, لیکن اس کو آپ فیسلٹی نہ کہیں. یہ ایک فساد تھا, یہ ایک جو ہے یہ ایک سازش تھی جو کہ صرف ایک آدمی کے یا ایک پارٹی کے خلاف تھی, اور اس کا نام تھا میاں نواز شریف. ہم لوگوں کے خلاف جو غلط مقدمے بنائے گئے بشمول میرے, وہ صرف اس لیے تھے کہ ہم اس کے ساتھی تھے. اگر ہم اس کے ساتھی نہ ہوتے میاں نواز شریف کے, تو شاید ہمارے خلاف ان کو کوئی کیس بنانے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑتی. یہ اس آدمی کا راستہ روکنے یا اس آدمی کو مائنس کرنے کے لیے جو کہ نہیں کر سکے. آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ جب واپس آئیں گے تو وہ بڑا پلس اور بڑا پازیٹیو جو ہے وہ ایک ان کی واپسی ہوگی. تو ان کو چیف جسٹس ثاقب نثار جیسا, ان کو مانیٹرنگ جج اویلیبل, ان کو نیب کا چیئرمین جو ہے وہ جاوید اقبال جیسا, جس کی ویڈیوز کی جو ہے وہ اپنا کہانیاں ہیں, اور اس کے بعد ان کو اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کیا کہنے جو اس وقت اس کو اویلیبل تھی, جو ہمارے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہوتی رہیں. تو ایسی صورت میں انہوں نے جو ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی, جس طرح سے انہوں نے ہمیں جیلوں میں جو ہے وہ سخت ترین حالات میں رکھا, لیکن اللہ نے فضل کیا, وہ وقت بھی گزر گیا. آپ تو سوال انڈورس کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ثابت کر سکے. مریم نواز صاحبہ بھی گلہ کرتی ہیں, یا دوسرے جو پارٹی کے شاہ زیب دوست گلہ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر رہے, آپ وہ نہیں کر رہے, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اویلیبل نہیں ہیں. ہم نے تو وہ نیب کا وہ قانون بھی ہمیں اویلیبل نہیں ہے, جو کالا قانون تھا, جو لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یا لوگوں کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے گرفتار کرنے کے لیے جو ضروری ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. راز صاحب آپ میرے سوال کے مندرجات ہی انڈورس کر رہے ہیں نا, کہ خان صاحب کو جب یہ سب میسر تھا, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, آج آپ حکومت میں ہیں, مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی ہیں, آپ کو نہیں ہے میسر, تو بہتر ہے اپنی کارکردگی پہ توجہ دیں, مریم نواز کو بھی سمجھائیں کہ آپ پہ پریشر نہ ڈالیں کہ نواز شریف عمران خان کے خلاف کچھ کرنا ہے, آگے بڑھیں. لیکن شاہ زیب یہی پہ بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا ذہن نہیں ہے کہ ہم نے اس کے خلاف کچھ نکلے نہ نکلے, کچھ بنے نہ بنے, اور ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ کوکین کا جو ہے وہ کیس ڈالنا ہے, 15 کلو کوکین اس کو بڑھانے, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. ہم نے ایف آئی اے کو بھی, ہم نے نیب کو بھی, ہم نے دوسرے اداروں کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کے متعلق جو الزامات ہیں جو کہ بالکل ثابت ہیں, وہ فرا گوگی والا معاملہ بالکل ساری دنیا کے سامنے یہاں ہے, 2 + 2 = 4 ہے. وہ القادر ٹرسٹ 5 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے اس نے جو ہے وہ 50 ارب روپے کا اس قوم کو ٹیکہ لگا دیا. یہ سائفر والا معاملہ ہے. ہم نے اداروں کو یہی کہا ہے کہ جو قانون اور آئین کے مطابق بنتا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ کل کو عدالتیں فیصلے کریں گی, لیکن ہم ان اکارڈنس ود لا چلیں گے. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ بنے نہ بنے اپنے پاس سے ڈال دو یا کوئی اور جو ہے وہ, ہم اس قسم کا انتقامی ذہن نہیں رکھتے. ہم اس کو سیاسی طور پہ, سیاسی میدان میں, یہ میرا بالکل پارٹی میں بھی یہ موقف ہے, میں آج آپ کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں. ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ فیس بھی کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ تعالی شکست دیں گے, قوم کو اس کی شناخت کروائیں گے. یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے, یہ ایک فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, یہ اس ملک کو ڈبونا چاہتا ہے. راز صاحب اس دفعہ آپ اپنی تیاری کو اوور اسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے ہیں, خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور وہ بار بار آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو براہ راست پیغام دے رہے ہیں, دوبارہ دیا انہوں نے, ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف تیار ہو جاؤ. جو اب میں تیاری کر رہا ہوں آپ کو, اب میں جس طرح کہتا ہوں, مجھے تو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, مجھے تو آپ کے پلان کا پتا ہے, لیکن آپ کو میرے پلان کا نہیں پتا.
رانا صاحب کیونکہ کال سٹیپ ہو رہی ہیں وہ کسی کو نہیں بتا رہے ہیں, انہیں آپ کی تیاری کا پتا ہے, آپ کو ان کے پلان کا نہیں پتا, تیار ہو جائیں, ایسا مجمع نکلے گا جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. شاہ زیب بس آپ دعا کریں کہ اس مجمع کے ساتھ یہ خود بھی ساتھ نکلے, یہ خود گھر نہ بیٹھا رہے وہاں پہ چھپا رہے بنی گالا میں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ نوجوانوں کو بھیج دے, بچوں کو بھیج دے, خواتین کو بھیج دے. یہ خود آئے, اسے بھی نہیں معلوم کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. باقی تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں. ہم بھی بالکل پوری طرح سے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کمیٹڈ ہے اور تیار ہو کے بیٹھے ہیں. یہ چڑھائی کرنے آئے اسلام آباد کے اوپر, اس کی چڑھائی کو ناکام کریں گے اور اس کو واپس جو ہے وہ دھکیل کے لے کے جائیں گے. یہاں سے جو ہے یہ نکلا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. رانا صاحب ان کی ایک ملاقات ایوان صدر میں ہو چکی ہے, اس کے علاوہ وہ آج انہوں نے کہا جب ان سے سوال ہوا کہ مذاکرات میرے جاری ہیں, تو آپ کو یقین ہے کہ جب آپ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تو پولیس فورس ملے گی نہیں مگر رینجرز اور دیگر اداروں کی وہ سپورٹ مل جائے گی جو آپ کو چاہیے ہوگی, جو آپ کے پلان کا ایک ظاہر ایک حصہ ہے اگر اپنے عمران خان کو روکنا ہے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب, یہ کیپٹل ہے, یہ کوئی میرا گھر تو نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی گھر تو نہیں ہے, یا یہ کوئی میاں شہباز شریف کا کوئی ذاتی مکان تو نہیں ہے. یہ جو بلڈنگز ہیں, جو ریڈ زون ہے, یہ سمبل آف سٹیٹ ہے. یہ بلڈنگز جو ہیں یہ سمبل آف سٹیٹ ہے. اگر یہ کمپرومائز ہوں گی تو پھر سٹیٹ کہاں رہے گی؟ یہ تو پھر بنانا سٹیٹ سے بھی کوئی نیچے چیز چلی جائے گی. اور اگر ایک دفعہ یہ کمپرومائز ہوں گی تو پھر کل کو کوئی اور بھی آگے ان کو کمپرومائز کرے گا. کل کو پھر طالبان بھی آ جائیں گے, کل کو کوئی مذہبی جنونی بھی آ جائیں گے, کل کو کوئی تیسرا فریق بھی آ جائے گا. اس کے بعد اگر ریڈ زون کا ایریا جو ہے وہ اس مرتبہ کمپرومائز ہوتا ہے تو یہ پھر مت بھولیں کہ یہ پھر دوبارہ نہیں ہوگا, یہ دوبارہ بھی ہوگا, سہ بارہ بھی ہوگا. اس لیے اس کی حفاظت کرنا, اس ریاست کی حفاظت کرنا ہے, اس ملک کی حفاظت کرنا ہے. ہم پوری طرح سے اس کی حفاظت کرنے کے اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے. اور جو ادارے ہیں وہ رینجرز ہوں, وہ ایف سی ہو, وہ اسلام آباد پولیس ہو, یہ ان کا فرض ہے, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس اپنا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دفاع کریں. اور اس میں اگر کوئی ادارہ یا کوئی فورس جو ہے وہ اپنے فرض میں کوئی کوتاہی برتتی ہے تو پھر اس کے وکٹم جو ہیں, اس کی وکٹم پوری قوم ہوگی, پوری ریاست ہوگی. کوئی ایک یا دو لوگ تو نہیں ہوگے, یا کوئی ایک جماعت تو نہیں ہوگی. اس لیے ہمارا سٹانس جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل آئینی ہے, قانونی ہے اور درست ہے. یہ بندہ جو ہے یہ غلط کر رہا ہے, یہ اس ملک میں انارکی اور افراتفری چاہتا ہے, یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کو روکنا چاہیے اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے. رانا صاحب تھوڑا انکمفرٹیبل ہے حکومت, یہ جو ایوان صدر کی ملاقات ہوئی ہے. اب خان صاحب ظاہر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تنقید بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں نیوٹرلز پر, کہہ رہے ہیں کہ قومی نے معافی نہ کرے, ساتھ میں ملاقات بھی کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہیں. آپ ذرا انکمفرٹیبل ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ نہیں رہا ہے کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. خان صاحب خود بھی ویسے جو آج انہوں نے ملاقات بھی کی کل اینکر سے, انہیں خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, مگر کیا آپ لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں شاہ زیب, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, یعنی یہ میں کو کسی کے کہیں بات نہیں کر رہا, میری آخر ایک اپنی ایک اسیسمنٹ ہے. جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے, جہاں تک اس ریاست کے پاکستان کے کیپٹل کی حفاظت کا معاملہ ہے, اس کے اوپر قطعاً کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کسی بھی سیکورٹی ایجنسی میں یا کسی بھی جو ہے وہ ادارے کے سربراہ میں یا حکومت کے سربراہ میں یا کسی وزارت کے جو ہے وہ انچارج میں, کسی میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے اوپر سب لوگ متفق ہیں. باقی ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے. روز اس کے اوپر ایک اپنا جو ہے وہ ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ ویو ہوتا ہے. یہ جو آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں, اس ملاقات میں اگر ہوئی ہے, کیونکہ کسی نے اب تک یہ تو نہیں کہا کہ ہوئی ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے.
ان کے اوپر کوئی بات چیت والی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. بات ملاقات میں بھی ہو سکتی ہے, انڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی, تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہتا کہ ایسی بات بلکہ ہونی چاہیے. اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس لیے ہم کوئی انکمفرٹیبل نہیں ہے.